علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ حی علی الفلاح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ پچھلے 2-3 سلسلوں سے آپ کو میں رزق کے حوالے سے، تجارت، رزق حلال، حرام مال، اس عنوان پر میں کچھ مدنی پھول عرض کر رہا تھا۔ آج ایک اہم موضوع ہی میں کہوں گا، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک تعداد جو ہماری ہے وہ محتاجی، تنگ دستی، مفلسی کا یا تو رونا روتی ہے یا واقعی اس کا شکار ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اس عنوان پر چند مدنی پھول میں بیان کروں گا، تاکہ ہم اپنے گرد اگر ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، کچھ محتاجی اور مفلسی کا شکار ہیں، تو ہم کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ ہم اس سے نکل سکیں۔ دیکھیں، اسباب کو دور کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے۔ جب تک اسباب باقی ہوتے ہیں، وہ پریشانی کی اصل وجہ باقی رہتی ہے، تو پریشانی کہاں سے ختم ہوگی؟ تو آپ توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ کچھ ہو سکتا ہے مفید باتیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملیں، اور ہمارے گھر سے اور ہمارے کاروبار سے اور ہمارے دیگر مال و اسباب سے جو تنگ دستی، کمی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کو کاش ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں اسباب بھی بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کا حل بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سن کر انشاءاللہ لگے آپ کو یہ یقین ہوگا کہ ایسے افعال اور اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے یہ حالات بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ میں اس کو اگر تھوڑا یوں کروں کہ یہ بھی ایک یعنی غربت کی ایک بہت ہی ایک وہ قسم کو لے لیں، یعنی بہت غریب۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ آئے ہائے، ذرا غور کیجئے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا پیارا حل عطا فرمایا کہ گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی بھی گھر میں نہیں ہے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی۔ اب ہمارے عموماً ہم گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہمارا ایک تو ہر ایک کا سلام کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں، یہ نارمل ہمارے جو کلچر ہے، ہیلو ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، اور کیا حال ہیں، ہائے 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 ہائے، جلدی سے پانی لاؤ میں تھک بہت گیا ہوں۔ یہ نارملی ہم گھر میں آتے ہیں تو کچھ اس طرح کے ملے جلے سے مورلیس ہمارے سینٹنسز اور ورڈنگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں
گھر والوں کو پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ گھر میں داخل ہو کر سلامتی، رحمت و برکت کی خود دعا کر رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسٹارٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ آج سے آپ یہ آغاز کر لیں کہ اس سے اللہ کی رحمت سے آپ کو برکت ملے گی. اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیں جو میں نے عرض کیا. اس کے بعد آپ گھر میں جیسے داخل ہوئے، گھر والوں کو سلام کیا، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھ لیجئے. آپ کو پڑھنی درست ہے، یہ یاد رکھیے گا. قل کو قل ہی پڑھنا ہے، احد کو احد ہی پڑھنا ہے. یعنی سورہ اخلاص اس کے پورے تجوید اور مخارج اور اس کے جو پڑھنے کی جو اصول ہیں اس کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اللہ کی رحمت شامل رہی، اس کی برکت آپ دیکھ لیجئے گا. یہ تو بالکل ایک میں نے حدیث سے آپ کو ایک مدنی پھول بیان کیا ہے. اب آپ جو تنگ دست، پریشان وغیرہ جو بھی اس کیفیت میں ہے، پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ان حالات کو درست کرنے کے لیے کیا ان چیزوں سے مدد لی؟ شاید طاقت کہے گی نہیں. اب آج سے شروع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو برکت نصیب ہوگی. میں آپ کو ایک اور مدنی، کیونکہ یہ چیدہ مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، مجھے جیسے جیسے میری توجہ جس چیز کی طرف جائے گی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عرض کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک اور مدنی پھول عرض کرتا ہوں. یہ انشاءاللہ آپ کے کھانے پینے دیگر چیزوں میں یہ برکت لائے گی. یہ چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے. اب مزید سن لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اور وضاحت کروں گا. ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ کریم اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے. اچھا، اب کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پونچوں تک دھونا، یہ پونچے، ٹھیک ہے نا؟ پونچوں تک دھونا سنت ہے. اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہیں دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی. تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج کھانے کا وضو کر کے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا اور آخر میں برتن چاٹ کر پانی دھو کر پینے والی مبارک انداز جو ہے یہ مطلب یوں نظر نہیں آ رہا. اب تھوڑا سا اس کو میں سمجھا آپ کو کلیئر کرتا ہوں. حدیث آپ نے سن لی، مدنی پھول بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا. فار ایگزامپل ابھی آپ کھانے کے لیے نہیں بیٹھے یا دسترخوان پر بیٹھے ابھی کھانا لگ رہا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے آپ گھر کی کیا پوزیشن ہے میں نہیں جانتا، لیکن ابھی مغرب سے پڑھ کر آئے تو ایسا تو اب بول کے گئے نہیں ہوگا وہ میں آؤں، آتے میں نے جمپ مارنی ہے سیدھا دسترخوان کے اوپر اور میں نے فوراً دوبارہ مطلب کہ وہ کھانا پینا شروع کر دینا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کھانے کی ترکیب بن رہی ہو، یا پنجاب یا دیگر شہروں میں شاید آپ کھانے سے فارغ ہو گئے ہوں. اگر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں تو آپ ابھی پونچوں تک ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے؟ پونچوں تک ہاتھ دھو لیں، اور پونچوں تک ہاتھ دھونے کے بعد منہ کا اگلا حصہ دھو لیں. یہ آیا نا حدیث پاک میں، اس وقت بھی وضو کر، یعنی منہ ہاتھ دھوئے، منہ کا اگلا حصہ دھو لیں. اس کی نظافت پر بھی غور کریں. آدمی کھلے ہاتھ ہیں، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو ہاتھ دھو لیں آپ، اس میں نظافت بھی ہے، صفائی بھی ہے، صحت بھی ہے، اور اب حدیث پاک کے تحت خیر اور برکت بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگی. تو اب یہ منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیں. اب کھانے پر بیٹھ جائیں. اب کھانا کھا چکے، اچھا اب یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ اب جب کھانا کھانے سے پہلے جو آپ نے ہاتھ دھویا ہے، اب
تولیے کا استعمال نہ کریں، ٹشو تولیہ اس کا استعمال ہے. ابھی آپ کے ہاتھ سے جراثیم اور جو بھی مطلب کہ میل کو چلتا وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہاتھ دھویا یہ سب نکل گیا. اب تولیہ تو بعد اوقات تو تولیہ خود ہی دھونے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، میرے کو دھو، اتنے دن ہو گئے تمہارے میل لے لے کر میں میلا ہو گیا. اس تولیے کو کوئی نہیں دھو رہا ہوتا. اب اس سے اور اب کیا ہوگا ہاتھ پہ. یعنی بعض اوقات تو معذرت کے ساتھ تولیے اتنے بدبودار ہوتے ہیں، اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ آپ صابن سے ہاتھ دھو کر بھی اگر تولیے سے ہاتھ پہنچو نا، آدھی مطلب کہ ہلکا پھلکا جس کو تھوڑا بہت پریشانی ہو تو ہل جائے گا پورا، ایسا ہاتھ دوبارہ گئے بھائی، اب دوبارہ صابن سے ہاتھ دھو. تولیہ اتنا بدبودار ہوتا ہے. تو مہربانی کریں تولیہ روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی مرتبہ تولیے پر اپنے ہاتھ صاف کر کر کے اپنے میل تولیے کی طرف اڈیل رہے ہوتے ہیں، وہ تولیے کو کوئی دھو نہیں رہا ہوتا. اگر وسعت ہے تو مہربانی کر کے تولیہ روزانہ کی بنیادوں پر تبدیل کیا کریں، اور مطلب جو جیسی سچویشن. البتہ یہ تو ایک ضمناً میں نے تولیے وغیرہ کا عرض کر دیا، اور لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے، اور مشورہ یہ ہے کہ اس کے بعد تولیے سے ہاتھ نہ پہنچے، کسی چیز سے ہاتھ نہ پہنچے، اور بیٹھ جائے دسترخوان پر. اور اب کھانا کھا کر اٹھ کر دوبارہ ہاتھ منہ دھو لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی. اب یہ کتنا شارٹ عمل ہے، مطلب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بچپن سے بچوں کی عادت ڈال لیں، کیونکہ بچوں کے ہاتھ تو زیادہ خراب ہوتے ہیں. یعنی ایک تو صفائی ستھرائی اور نظافت، گندگی سے بچنا، یہ اپنی جگہ پر ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ جو حدیث پاک جو آج ہمارا موضوع ہے، تنگ دستی، خیر و برکت، محتاجی اور مفلس، خیر و برکت ملے، تنگ دستی دور ہو، محتاجی اور مفلس سے دور ہو، تو اس طرح کا جو آج ہمارا جو موضوع ہے، اس کے لیے دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی ہیں. اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی مدنی پھول لیجیے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، بعض بزرگوں کے ایسے ایسے تجربات اور ان کے ایسے ایسے ارشادات ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے بھی بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ حدیث میں یہ چیز نہیں ملتی، تو ایسا بھی تو کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ ایسا نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، ناجائز ہو جاؤ گا، مطلب ناجائز ہو جائے گا، یا کرنا مطلب کرو گے تو حرام ہو جائے گا، یہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، یہ ہے نہ. ہر چیز کو ہم سنت کہہ رہے ہیں. جیسے پلیٹ چاٹنا، انگلی چاٹنا، یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ جب آپ، کیونکہ کھانا میں برکت، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اپنے برتن کو چاٹ لیا کرو. ہمارے برتن چاٹے نہیں جاتے، یعنی صاف نہیں کیے جاتے پراپرلی. ہمارے کھانے کے برتن میں کتنے اجزاء رہ جاتے ہیں. ایک تو نکالنے کا بھی معذرت کے ساتھ ہمیں تمیز نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ تمیز نہیں ہوتی، اور وہ شوربے کے ساتھ ساتھ اتنا تیل بھر بھر کے نکال لے ہو تو پھر کہتے ہیں جناب تیل کون کھائے گا. تو بھائی نکالنے سے پہلے، بلکہ پکانے سے پہلے ہی سوچ لیا کرے اتنا سارا تیل کریں گے کیا. اتنا بھر کر تیل ڈال دیتے ہیں کھانے کے اندر، صحت کو الگ نقصان، پیسہ الگ ضائع ہوتا ہے، پھر کھانا الگ بچ رہا ہوتا ہے. تو نکالنے سے پہلے غور کر لے کہ مجھے بچانا نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کا ذہن ہو کہ میں نے بچانا نہیں ہے، میں نے پلیٹ کو چاٹنا ہے اور صاف کرنا ہے، بالکل ایسے صاف کرنا ہے گویا کہ جیسے اس میں کھایا نہیں ہے. یہ میں ایک مبالغہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ پلیٹ نکالیں، اب اس کو صحیح ساٹے. انگلیاں چاٹنا، 3 انگلیوں سے کھانا ہوتا ہے، انگلیاں چاٹنا، برتن چاٹنا، اسے لوگ مایوب سمجھتے ہیں. اس کو مایوب نہ سمجھیں، اس میں برکت ہے. ہم تو اب دنیا کی اس کے اندر پھنس گئے نا کہ جناب وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں. تو بے برکتی کا رونا بھی تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں. دسترخوان پر اناج میں بے برکتی کا رونا بھی تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں. آپ کرے تو صحیح جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے. بھائی جو خیر و برکت کے خواہ ہیں، جو خیر و برکت کی طلب رکھتے ہیں، وہ ان مشوروں پر عمل کر کے دیکھ لیں. ان میں بعض چیزیں بزرگوں سے ثابت ہیں، چند چیزیں میں نے آپ کو حدیث سے بیان کی ہیں، چند چیزیں مطلب آداب سے متعلق ہیں. آپ کر کے دیکھیں. آپ کریں گے تو نقصان تو نہیں ہے نا. اب اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے تو فائدہ ہی ہے نا. لوگ روٹیاں ضائع نہیں کرتے، بتائیے. ایسے روٹیوں کے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں اور روٹیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ روٹی کے بارے میں تو حدیث پاک بھی موجود ہے کہ روٹی کا احترام کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے مر کر نہیں آتی.
جی ہاں، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے. روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اچھی چیز کا احترام کرو. یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی. اب آپ غور کریں ہمارے یہاں روٹیوں کا کیا حال ہے. بچے روٹیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بچوں کو کبھی توجہ دلائی؟ روٹیوں کے کونے پھینک دیتے ہیں، ڈبل روٹی کھاتے سے کونے پھینک دیتے ہیں. بھئی یہ بھی کھانے کی چیز ہے، کھانے میں برکت کیسے آئے گی آپ کو؟ اب برکت بھی چاہتے ہیں، محتاجی و مفلسی سے بچنا بھی چاہتے ہیں، خیر بھی چاہتے ہیں، کشادگی بھی چاہتے ہیں، اور یہ اہتمام تو کرتے ہی نہیں ہم. دعوتوں کا حال دیکھ لیجئے. چلو گھر کا حال تو اپنی جگہ پر، کہ میں دعوتوں کو مقابلے میں تو گھر کے حال پر میں تبصرہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کا حال بھی برا ہے. اب آپ جس پتیلے میں اس وقت چاول لے کر بیٹھے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں، اس چاول پہ ظاہر پتیلی کا جو پیندا ہے، جو اس کا نچلا حصہ ہے، اس میں بھی چاول یا سالن وغیرہ چپک جاتا ہے. اس کو ضائع کر دیتے ہیں. جو تھوڑے زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی سپرد کر دیتے ہیں. وہ اس کو اکھڑ اکھڑ کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ایک نارملی ایک گھر میں بھی جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے نا، شاید کسی ایک غریب کے گھر کے کم از کم ایک فرد کا پیٹ تو وہ بھر دے گا جتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے. اور جو مطلب کہ وہ پلیٹ بھرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا صاف نہیں کرتے. اب پلیٹ صاف کریں، چاٹیں، کہ تم نہیں جانتے کھانے کی کس حصے میں برکت ہے. ٹھیک ہے، یہ آج سے آپ تجربہ کر کے دیکھیں اور شروع کر دیں. میں نے شروع سے پڑھنے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بیان کیا. اب میں کھانے اور دسترخوان کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں. تو یہ آج سے آپ شروع کر دیں. اور ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے حدیث آپ کو سنائی. اب مزید سنیے کہ اگر ایک بھی شخص بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کھانے میں شامل ہو جائے تو بھی کھانے سے برکت زائل ہو جاتی ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ آگے ایک مدنی پھول بیان کیا گیا ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے. کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. اب دیکھیے، سب کی تربیت کرے گھر میں، پڑھو بسم اللہ شریف. بسم اللہ، خالی بسم اللہ بھی پڑھ لیں، چلیں پوری پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر صحیح پڑھنے آتی ہے، دعا پڑھنے آتی پوری دعا پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، دعا پڑھ لیں. تو یہ سب کو بتائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں ناخنوں کو بڑھا ہوا ہونا بھی تنگی رزق کا سبب ہے. یہ جو ناخن عورتیں بہت بڑھاتی ہیں، لڑکیاں بڑھاتی ہیں گھر کے اندر، تو بڑے ہوئے ناخن جو ہے نا، یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب ہے. اور جمعہ کو ناخن تراشنے سے انشاءاللہ تنگ دستی دور ہوتی ہے. جمعہ کو ناخن تراشیں، ہر جمعہ کو ناخن تراشیں آپ، انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی، تنگ دستی دور ہوگی. 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا یہ مقرر تحریم ہی یاد رکھیے گا. آج کل یہ جو لڑکیوں نے جو فیشن بنائی ہے گھر کی عورتوں نے، اور بعض اس طرح کے ماڈرن کہلانے والے لڑکوں نے بھی کچھ اپنے کو ایک آدھ انگلی کا ناخن یہ بھی بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں. 40 دن سے زیادہ ناخن اگر آپ نے نہیں کاٹے، اس کو 40 دن ہو گئے،
یہ مقروء تحریمی ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے آپ، بے برکتی الگ۔ تو یہ ان چیزوں کا اب آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر برکت چاہیے، خیر و برکت کے آپ خواہ ہیں، تو جو میں نے عرض کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اختیار کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مزید مدنی پھول، جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں، اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی اسباب ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ میری روزی میں تنگی آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، کسی نے نظر بد کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نظر لگ گئی، فلاں ہو گیا، میرے پیچھے حاسد پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ ہو سکتا خود ہی اپنے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو تھوڑا سا توجہ سے سنیں، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے، ٹھیک ہے۔ ننگے سر کھانا، یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ دیکھیے، میں فرض، واجب، حرام، حلال، جائز، ناجائز، کیونکہ اس میں سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں۔ بھائی ہم کتابوں سے لے کر آئے، ہم بزرگوں کی تعلیمات سے لے کر آئے، ہم بزرگوں کی تربیت سے لے کر آئے، ہم علماء کرام کے ارشادات سے لے کر آئے ہیں، ہم ان کی زندگی کے کچھ نچوڑ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور بعض باتیں واقعی حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ تو یہ کہاں سے لے کر آئے، کدھر سے لے کر اب اس بیس پہ پڑھے تو ٹھیک ہے، اب آپ کے نصیب میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ میں اتنی سی بات سے یاد ہے کہ ہم نہ کسی میں یہاں نہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ فرض ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واجب ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، مطلب کہ یہ ناجائز ہے۔ آپ کو ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ کاروبار کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کاروبار کا نقصان ہوگا، آپ نے اس کو پوچھا بھائی کس حدیث سے بتا رہے بھائی؟ نہیں نا، ڈاکٹر آپ کو گولی دیتا ہے یہ کھا لو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، اس کے تجربے پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کی تعلیم اور اس کی ایجوکیشن پر آپ کو بھروسہ ہے، اس کے کہنے پر آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کریں یہ فرض ہے، تو آپ بولے بھائی کہاں لکھا ہے فرض ہے، کون سی قرآن کی آیت سے، کون سی حدیث سے آپ فرض کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ کریں آپ ناجائز ہے، بھائی کس قرآن و حدیث سے آپ ناجائز کہہ رہے ہیں؟ آپ سے شرعی دلیل مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں یہ تو نہیں کہہ رہا، ہاں بعض صورتیں بنیں گی اسراف کی بنیں گی جو ناجائز ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو فضول نہ اڑاؤ۔ تو جو چیزیں حرام و ناجائز کی صورتیں بنیں گی ظاہر ہے وہ بنیں گی، اس کا میں بھی انکار نہیں کروں گا، آپ بھی کیوں انکار کریں گے؟ لہذا میری بدری التجا ہے، اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر اس طرح بیٹھے ہوئے، ارے پتہ نہیں کدھر سے لے کر آتے ہیں، بھائی میں کدھر سے نہیں لے کر آتا، بھائی یہی ہے، کہیں نہیں گیا، میں یہی ہوں۔ آپ واقعی اس پر عمل کریں، فائدہ ہوگا، اور واقعی لوگوں نے عمل کیا، لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، تو آپ ان کی باتوں میں جانے کے بجائے اب سنی انسنی کر دیں، اور جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ ننگے سر کھانا، یہ بھی بے برکتی کا، تنگ دستی کا سبب بن سکتا ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا، ٹھیک ہے، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، اسی طرح نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا، جب کھانا نکال کر رکھا ہے تو اب کھا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے ہیں نا، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس کا میں ابھی تھوڑے پہلے بیان کیا، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، خلال کرتے وقت جو ریشہ اور ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا، اس پر بھی یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں۔ زیادہ سونے کی عادت، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں ہے۔ اچھا، کوڑا کچرا گھر میں ہی چھوڑ دینا، اس سے بھی تنگ دستی ہو سکتی ہے۔ مشائخ جو پیر بزرگ ہوتے ہیں ان کے آگے چلنا، اب مشائخ ویسے تو پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے نارملی، کہ مشائخ ہیں ہمارے، شیخ ہیں ہمارے، استاد ہیں ہمارے، ان کے لیے عموماً مشائخ کا استعمال، ان کے آگے چلنا بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا، اس میں بھی تنگ دستی فرما، ابھی یہ بزرگوں نے بیان کیا ہے
عمل کریں گے انشاءاللہ برکت ملے گی. برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، یہ حدیث پاک ہے. اچھا، تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کے مدنی پھول ہیں جو میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. اسی طرح گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، تو یہ صفائی ستھرائی نہیں کرتے نا، اس سے بھی گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے. نماز میں سستی کرنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. پڑھتے ہی نہیں ہے. ماں چلا چلا کے بعد اوقات بیٹیوں کو تھک جاتی ہے، بچوں کو تھک جاتی ہے، بیٹی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. سستی 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 آپ کو دنیا اور آخرت میں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اور نماز میں سستی ہے نا، یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. نماز میں تو ذوق و شوق اور بڑھ چڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے. خوشی سے نماز، خوشی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس پہ سستی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح گناہ کرنا، اللہ کی پناہ، اس سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے. خصوصاً جھوٹ بولنا، اس میں بھی برکت اٹھ جاتی ہے. ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اس میں بھی برکت کا اٹھ جانا لکھا گیا ہے. تو یہ چند ایک اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. بہت سارے اسباب ہیں. اللہ کرے کہ مطلب میں نے جو آپ کو عرض کیا ہے اس حد تک بھی اگر آپ اور ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روٹی کے ٹکڑے اور ذروں کو چن لیں. یہ دسترخوان پر آپ ابھی جیسے کھانا کھا رہے ہوں گے تو بہت سارے دانے چاول کے، روٹی کے ذرے. اچھا، روٹی بعضوں کا تندور کی جو روٹی نان جس کو ہم بولتے ہیں وہ توڑتے ہیں تو اس کے ذرے گرتے ہیں، ڈبل روٹی توڑتے ہیں اس کے ذرے گرتے ہیں. یہ ہے تو غذائی نا، تو اس کو برتن کے اوپر، جس برتن میں آپ کھانا کھا رہے اس کے اوپر توڑیں گے تو اس کے اندر ہی گریں گے. اور پھر آپ نے چاٹ لینا ہے، اس کو صاف کر لینا ہے. ہاں، اگر آپ پلیٹ دھو کر، جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اس کو دھو کر پیتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنے گا جو یہ کرے گا. تو اس کی بھی عادت بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روٹی کے ٹکڑوں ذروں کو چن لیں کہ حدیث پاک میں جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے عیش اور عشرت میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے بچے صحیح سلامت و بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر ہوں گے. تو یہ دسترخوان ابھی بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لگے تو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اٹھا لیں کھا لیں. اچھا، اب اٹھا کر کیا کرتے ہیں لوگ، یہ میں اب آپ کو تھوڑا عرض کروں. اٹھا کر کیا کرتے ہیں کہ اب یہ اٹھایا، یہ سیدھا آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جیسے یہ، ٹھیک ہے، یہ اٹھایا دسترخوان سے، اٹھا کر یہ الٹے ہاتھ میں رکھا، یا سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرتے، نارمل سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے. الٹے ہاتھ سے اب سیدھا سے کھانا کھاتے، الٹے ہاتھ سے اٹھایا کھا گئے، ایسا نہ کریں. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اب سیدھے، اب کیا اگر آپ نے الٹے ہاتھ سے اٹھایا ہے نا، اٹھایا ہے، روٹی اٹھا لی، کوئی ذرہ اٹھا لیا، اٹھائیں سیدھے ہاتھ میں رکھتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں رکھیں پھر پھانک لیں. یہ یاد رکھیے گا. میں امید کروں کہ آپ ابھی یہ کر رہے ہوں گے. دیکھ لیں اپنے دسترخوان چیک کر لیں. گلاس پہ پانی بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا، پانی پینے کے بعد ہم اس کو رکھ دیتے ہیں. اب یہ اس کے جو دیواریں نا، اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان دیواروں پر پانی لگا ہوتا ہے نا، تو یہ پانی سرک کر اس کے پیندے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں تھوڑی دیر پھر پی لیں. اب امیر سنت کو کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے، ایک قطرہ بھی کیوں ضائع کریں ہم، ایک ذرہ بھی کیوں ضائع کریں ہم. دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھانے میں کیا حرج ہے، اللہ نے چاہ تو اس کی برکت ہے، آپ خود نصیب خود دیکھیں. دیکھیں وہ لوجیکل بات ہے. آپ نعمت کی قدر کریں گے نعمت میں اللہ برکت دے گا، اور یہ نعمتوں کو ضائع کریں گے تو پھر ضائع تو ضائع ہوتا ہے، پھر اس پہ برکت اٹھ جانے کا پورا اندیشہ رہتا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکٹھے کھاؤ
الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے. یہ میں فیملیز جو اس وقت اگر دیکھ کے سن رہی ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، پلیز ایک وقت میں مل کر کھانا کھائیں. ایک وقت میں ایک آ رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، ایک وقت میں ایک آ رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں. یہ نہ کریں، ایک ساتھ کھانا کھائیں. بلکہ جب یہ گھر والے سارے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. ایک ساتھ کھانا کھایا کریں، اس سے زحمت بھی کم ہوتی ہے. اب گھر والے آپ کو بھی دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی دے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی دے گا، تھوڑی بعد اس کو بھی دے گا. تو یہ مطلب روٹین اس کو تو نہ بنائیں. کھانا کھائیں. ہاں البتہ اب یہ کہ ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اب اس میں دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے. بولا بھائی انہوں نے کہا تھا ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، چلو آ جاؤ. اب یہ بڑے بوڑھے سب کو جمع کریں گے، اب بھابھی دیور جیٹ سب مل کر کھائیں گے. نہیں بھائی، یہ مردوں کو آپ الگ کر دیں، یا کوئی ایسی صورت بنائیں کہ یہ بے پردگی نہ ہو. بے پردگی کے ساتھ نہ کریں. اجنبی، یہ اجنبی ہے، بھابھی اجنبی عورت ہے، یہ یاد رکھیے گا. دیور کے لیے بھابھی اجنبی ہے، جیٹ کے لیے بھابھی اجنبی ہے، اس کے لیے یہ مرد اجنبی ہیں. تو یہ کزنز وغیرہ ہو، یہ اس سے یہ میری مراد نہیں ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے گا. چلیں کچھ کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب محمد رضوان اتاری، باب المدینہ کراچی سے. آپ نے ابھی آؤ بھلائی کی طرف سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام عرض کرے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اب کسی کے گھر کا دروازہ ایسا ہے کہ دروازے سے بائک سے یا گاڑی میں داخل ہوتا ہے، پھر گیریج آتا ہے جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا بائک کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کے آگے روم ہے تو اس میں گھر والے یا بچے اس روم کے اندر ہوتے ہیں. اب وہ سلام اگر کرے تو کس مقام سے سلام کرنا شروع کرے، یا سورہ اخلاص پڑھے تو کس مقام سے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرے؟ کیا گھر میں گاڑی یا بائک سے داخل ہو گیریج میں پڑھے، یا اندر روم میں داخل ہو تو بچوں کی امی کو سلام کرے پھر وہ سورہ اخلاص پڑھے؟ کون سا کم مقام بہتر ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے. اور میری ایک آپ سے مدنی التجا کہ افطار کے وقت باپا جان کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کیا کرے. ماشاءاللہ، آپ بھی دعا کریں، اگر میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ میرے سنت کے لیے. الحمدللہ وہ مرید ہی کیا جو پیر کے لیے دعا نہ کرے. میں تو مشورہ دیتا رہتا ہوں، اپنی ہر دعا میں اپنے ماں باپ اور پیر کو یاد رکھیں. ہر دعا میں آپ اپنے ہر گھر کے لیے پتہ نہیں مختلف چیزوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے ہر دعا میں، ورنہ کم از کم دن میں ایک بار ہی صحیح اپنے والدین اور اپنے پیر و مرشد کے لیے، اور اپنے جو آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کو دین سکھایا ہے ان کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں. ماشاءاللہ. دوسرا آپ نے جو فرمایا، دیکھیں حدیث کی تو شرح ہے ہی نہیں میرے پاس، میں کوئی مشورہ یہ دوں گا. دیکھیں سلام تو کرنا اسی کو، جب سلام کو کوئی جواب ہی نہیں دے گا تو سلام کیسے کریں گے؟ تو سلام کے لیے کہ جس کو آپ نے سلام کیا وہ آپ کا سلام سن تو لے. تو سلام تو ان کو جا کر کرنا ہے کہ وہ آپ کا سلام سنیں، تو آپ ان کو جا کر سلام کریں. ٹھیک ہے، گھر میں جہاں یہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور حدیث پاک میں پہلے سلام ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے. سلام کرنے کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو یہ حدیث پاک میں ترتیب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرے اور اس کے بعد سورہ اخلاص ہے. تو اس کو ترتیب کے مطابق ہو تو مدینہ مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیف اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ کیا حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھنے سے بھی جسم میں تنگدستی آتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ حرام سے تو رزق میں تنگ دستی آنا بالکل سمجھ میں آتا ہے نا. جیسے کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے مال بک تو جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے. تو گناہ سے تنگ دستی آتی ہے، یہ تو طے ہے. ٹھیک ہے، اور نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے. جھوٹی قسم سے مال بک تو جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، اس طرح کا ہے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو میں نے جھوٹی قسم کا جو میں نے کہا، یہ اسی رسالے کے اندر یہ ہے اس طرح کی روایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی آپ چیک کر کے مجھے بتا دیں. تو
یہ گناہ سے تو برکت چلی تو جاتی ہے. تو جب آپ گناہ کریں گے، حرام روزی کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے، اس طرح کی آپ کوئی کام کریں گے تو برکت چلی جانے کا بالکل اس میں بھی ہے. اب جیسے حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو. حدیث پاک یہ ہے کہ قسم کی کثرت سے یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سچی قسم کی کثرت کا یہ حال ہے تو جھوٹی قسموں اور رزق میں حرام کی آمیزش کا کتنا وبال ہوگا. اس لیے اکثر احادیث مبارکہ میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت بھی آتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہے تو سچی قسم کھانے سے بھی پرہیز کرے. کال چلائیے. سید ارشد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد ان کو پوچھا نہ جائے، ایسے ہی کھا لیں. اب میں اسی طرح کرتا ہوں، لیکن میں کھانا کھانے کے بعد بھی میں ہاتھ نہیں دھوتا، میں اپنی انگلیاں چاٹ لیتا ہوں. نہیں، اپنی انگلیاں چاٹ لیں کھانا کھانے کے بعد، بالکل انگلیوں پر کھانے کے وہ نہ ہو انگلیاں، کیونکہ آپ نے کھانا تو ہاتھ دھو لیے ہیں، اب انگلیاں صاف ہے. بلکہ یہ انگلیاں یہ جو فنگرز ہیں نا ان کے اندر میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر جو میری معلومات ہے، ابھی بھی ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو یہ جو انگلیاں ہیں نا اس انگلیوں میں اللہ کریم نے ایسی چیزیں ایسی اس نے نعمت رکھی ہے کہ جب انگلیوں سے ہم کھاتے ہیں اور پھر یہ جو انگلیاں چاٹتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز ایسی نکلتی ضرور ہے جو آپ کے اندر جا کر آپ کا ہاضمہ بہتر کرتی ہے. چمچ میں یہ چیز نہیں ہے. چمچ سے کھانا جائز ہے، چمچ سے کھانا جائز ہے، مگر 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو چونکہ ہاتھ دھو کر ہی آپ نے کھانا کھایا ہے تو انگلیاں چاٹ لیں، مگر جب انگلیاں چاٹ لی اب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اب ہاتھ دھو لیں. یہ میں نظافت کے طور پر کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے جب کھانا کھاتے تو کھانے کے جو اجزاء یا ذرات ہوتے ہیں، یہ جو کھانا کھایا اس کی بو بھی تو ہمارے انگلیوں پر لگی ہوتی ہے. بعض اوقات یہاں پر سالن وغیرہ لگ گیا ہوتا ہے، تو اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لیں. صفائی ستھرائی رکھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی برکت ملے گی. اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لیں. اور صابن سے جب بھی ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ، ابھی جیسے صابن آپ نے ہاتھ پہ لگایا نا تو صابن کو ہاتھ میں لگا کے اب تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ. ہمارے کیا یہ صابن لیا، صابن رکھا اور فوراً وہ پانی کے نیچے ڈال دیا ہاتھ. ارے بھائی تو صابن کو تھوڑا اپنا کام تو کر لینے دو. ابھی تو صابن آپ نے لگایا ہے. کبھی کپڑے سے دھوئیں آپ نے کہ وہ پاؤڈر والا جو کپڑے دھونے کا جو پاؤڈر ہے وہ آپ پانی میں ڈال کے اس کا پورا جھاگ بناتے ہیں. آپ کپڑا ڈالیں، کپڑا ڈال کر نکال لیں. کبھی ایسا نہیں کرتے. کپڑا ڈالتے ہیں، کپڑا اس میں رکھتے ہیں، واشنگ مشین کے اندر کپڑا کتنی دیر تک گھومتا ہے کیونکہ وہ میل نکالتا ہے. تو صابن بھی آپ کے مطلب کہ اس کو کام کرنے دے تھوڑا سا، وہ آپ کے ہاتھ سے میل کچیل اور جو اسمیل ہے وہ نکالے گا، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں. کال دیں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ہر سلسلے بہت اچھے پیارے ہیں. اعظم علی قادری حقہ والی سے بول رہا ہوں، ضلع بہاول نگر. جو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے مدنی وظیفہ عطا فرما دیجیے. دعاؤں کی درخواست ہے. اگر کر سکتے ہو نا تو خاموش رہنے کی عادت بنا لیں، برداشت کرنے کی عادت بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، شیطان باہر رہ جائے گا. نہیں کرتے ہمارے قوم. جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائیں اور مسکرانا اختیار کریں. غصہ چھوڑ دیں، برداشت پیدا کریں. انشاءاللہ گھر میں پیار محبت اتفاق پیدا ہوگا. یہ میری مدنی التجا ہے آپ سے. مسکرانا شروع کریں، شکریہ ادا کرنا شروع کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ. یہ کہنا شروع کریں، حوصلہ افزائی کرنا شروع کریں. کوئی غلطی ہو جائے نظر انداز، اگنور، درگزر سے کام لیں تو انشاءاللہ گھر میں بھی پیار محبت و سکون کی فضا قائم ہوگی. اللہ ہم سب کے
گھر بار میں خیر و برکت دے، رزق حلال میں خیر و برکت دے، کام کاج میں خیر و برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں محبت پیار اتفاق عطا فرمائے۔ چلیں امیل سنن کی طرف چلتے ہیں۔ علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب۔ آخری روزے ہے دل غمناک، مضطر جان ہے، حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے، حسرتا حسرتا